الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان نہ ہو اور وہ نماز پڑھے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور نماز پڑھے اور یہ توقع کرے کہ اس نماز کے بدلے اسے آخرت میں کچھ ملے گا، تو کہا جائے گا نہیں، آخرت میں نماز کے ثواب کا دار و مدار ہے صحیح عقیدے پر۔ دوسری شرط ہے ولایت اہل بیت۔ ولایت اہل بیت کے بغیر کسی بھی صورت میں اعمال قبول نہیں ہوں گے، خصوصاً نماز کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ نماز صحیح ہونے کی تیسری شرط اخلاص، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جائے۔ چوتھی شرط یہ کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام نے دیا ہے، اس طریقے سے نماز کو پڑھا جائے۔ جتنی رکعات انہوں نے بتائیں، جو اوقات انہوں نے بتائے، جو طریقہ انہوں نے بتایا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر اس طریقے کی مخالفت کی جائے تو نماز باطل ہوگی، چاہے وہ قیام کا مسئلہ ہو، چاہے رکوع کا مسئلہ ہو، اور چاہے سجود کا مسئلہ ہو، چاہے تشہد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قرات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رکعات کا مسئلہ ہو، یا بالفاظ دیگر جو روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طریقے سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے نماز کے مسائل کو سیکھیں جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی اہل بیت۔ ہم ان سے نماز کو سیکھیں جو نفس رسول اللہ ہیں، یعنی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم ان سے نماز کو سیکھیں جن کی مودت رسالت کی اجرت ہے، جن کی مودت رسالت کی اجرت ہو۔ کیا ان کے بغیر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت علیہم السلام سے لیتے ہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے نماز کے صحیح ہونے کی کہ دوران نماز کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہو۔ یہ تھی 5 شرائط کہ جن کے بعد نماز صحیح ہوگی۔ کچھ شرائط ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شرائط قبولیت نماز۔ مثال کے طور پہ انسان کسی کا دل نہ دکھائے، فرض کریں کسی کا دل دکھا کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن کہا جائے کہ قبولیت کی منزل پہ نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ شرائط کمال ہیں، مثال کے طور پہ خوشبو لگانا، مسجد میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اگر کوئی بغیر خوشبو کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، بغیر جماعت کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، گھر میں نماز پڑھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کو کمال تک پہنچانا جائے تو کہا جائے گا کہ ان شرائط پر عمل کرے، کہ جن شرائط کو کہا جاتا ہے شرائط الکمال۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی نماز کی شرائط کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔